لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي. ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات نے اس سے پہلے اس فقیر کو جو ہے زوم ایپ میں سماعت کر رہے تھے، لیکن کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ہم نے پھر الحمدللہ یہ براہ راست آن لائن کا سہارا لیتے ہوئے آپ حضرات تک جو ہے کچھ خدمت کرنے کا فخر کو موقع ملا ہے. تو آئیے گا، یہی درس تصوف پھر آج سے انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے. جو بھی حضرات فیضان معرفت سے ایڈ ہیں، ان حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی باتیں کہی جائیں گی یہ صرف سن کر چھوڑنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک بات پر، ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور زندگی بھر جو ہے انسان جب تک اس کی سانس رہے گی تب تک اس پر جو ہے عمل کرتا رہے گا تو اسے دائمی سکون بھی ہوگا اور اس کو کامیابی نصیب ہوگی. تو آئیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے محبوب سب سے پہلے ان کو پاک کرو، پاک کرنے کے بعد کتاب کا علم دو، اس کے بعد حکمت دو. تو پاک کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب بھیجا تو یہی ارشاد فرماتا ہے محبوب پہلے پاک کرو. پہلے کتاب کا علم نہیں ہے، اور پہلے انسان کو نہ نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، نہ روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے، نہ زکات دینے کو، بلکہ پہلے پاک ہو جائے. پاک ہونے کے بعد کتاب کا علم. پاک کس طرح ہوگا، پاک کیسا ہوگا؟ تو ناظرین، براہ راست انسان پاک نہیں ہو سکتا، اور پاک ہونے کے لیے اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ حکم فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان کو پاک کرو. تو پاک کس طرح ہوگا، پاک کیسا ہوگا، پاک ہونے کے درائر کیا ہیں، اور یہ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ علم تصوف جو بزرگان دین دے رہے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں، یہ آج کل کا رائج کردہ تصوف نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال بنتا ہے کہ تصوف آج کے دور میں جو ہے کچھ خانقاہ والوں نے نیا نیا ایجاد کیا ہے. ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تصوف آج کل کا تصوف نہیں ہے، بلکہ تصوف، علم تصوف آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے آج تک بھی یہ چل رہا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفا میں سے، آپ نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم سیکھا ہے. ایک علم وہ ہے جو ظاہر بتا سکتا ہوں، دوسرا علم اگر میں ان کو بتاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں گردن نہ ماری جائے. سے مراد کیوں کون سا علم ہے جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپا رہے ہیں؟ اصحاب صفا، یہ صوفیہ کی جماعت کے، یعنی اصحاب صفا جو ہے ایسے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ نے براہ راست فیض لیا ہے. اصحاب صفا
کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں حجرہ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود ہے. اس چبوترے پر اصحاب صفا صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور ان کا کام کیا تھا؟ اصحاب صفا کا کام کیا تھا کہ اصحاب صفا کی جو جماعت تھی، جو صحابہ تھے، ان کا کام تھا کہ رات و دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو، مقدس چہرے کا دیدار کرنا ہے، اور رات و دن میرے حضور کے جمال میں، حضور کے حسن میں مہو رہتے تھے. یہی کام تھا اصحاب صفا کا. اور یہ دیکھنے میں سیدھا سادہ لباس تھا، صحیح کپڑے، دیکھنے میں لوگ بولتے تھے کہ کیسے مسکین ہے، کیسے غریب، یعنی کہ بالکل سادہ سیدھا لباس میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تو رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ آپ بلیوں کو لے کر کھیل رہے تھے. ایک بار کا واقعہ کہ بلیاں کبھی آپ کے آنکھ پر، کبھی آستینوں پر، کبھی ہاتھوں پر، کبھی جسم پر بلیوں کو لے کر کھیل رہے تھے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ تم ابو ہریرہ ہو، یعنی کہ بلیوں کے باپ ہو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب صفا میں سے ہیں. صوفیاء کی جماعت کہاں سے آئی ہے؟ یہ صوفیاء کرام کا خاص علم کیا ہے، تصوف کا مقصد کیا ہے، تصوف کہاں کسے جاتا ہے، اس کو جاننا چاہیے دوستو. بہت سارے لوگ جو ہے علم تصوف کا جیسا ہی نام آتا ہے کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ علم تصوف جو ہے اپنے لیے نہیں ہے، علم تصوف جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے، علم تصوف جو ہے فلاں کے لیے نہیں ہے، ایسا خیال آتا ہے. اور یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ علم تصوف جو ہے آج کل کا ہے، آج کل کی خانقاہوں میں رکھا ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے تصوف سے مراد تصوف کیا ہے. تصوف آج کل کا نہیں ہے میرے ناظرین. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے تصوف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا، یعنی صوفیاء کی جماعت ہے، اصحاب صفا ہے، اس کا نام اس میں موجود ہے، صحابہ کرام ہیں. تو آپ نے تصوف کو، یعنی علم تصوف کیا ہے، تصوف کسے کہا جاتا ہے؟ تو دوستو تصوف صاف دل کو کہتے ہیں، یعنی دل کو صاف کرنا، صفائی قلب، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تخلیہ سر، اس کو تصوف کہتے ہیں. یعنی کہ نفس کو پاک کیا جائے، دل کو پاک کر دیا جائے، غیر اللہ کی محبت سے، غیر اللہ کے خوف سے، ما سوا اللہ سے دل کو، نفس کو پاک کیا جائے، اور صرف اللہ کی محبت کو، اس کے رسول کی محبت کو دل میں رکھے. یہی تصوف. اور اخلاق رذیلہ کو، خواہشات نفس کو اپنے اندر سے نکالے، اور اخلاق حمیدہ کو، اخلاق اللہ کو، اللہ کے اخلاق کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اس نور کو جو ہے اپنے سینوں میں ڈالا جائے. یہی علم تصوف ہے کہ ہمارا دل، ہمارا نفس ہر گندگی سے پاک ہو جائے، ہر غلاظت سے پاک ہو جائے. اس کی یہی تصوف ہے میرے دوست. تصوف بہت سارے حضرات کا یہ کہنا ہے، بہت سارے حضرات کا یہ خیال ہوتا ہے کہ تصوف شریعت سے ہٹ کر ہے. نہیں میرے دوست، تصوف شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے. علم شریعت علم طریقت کا آئینہ ہے، علم طریقت علم شریعت کا آئینہ ہے. شریعت قول مصطفیٰ شریعت، فعل مصطفیٰ طریقت، احوال مصطفیٰ حقیقت، اسرار مصطفیٰ معرفت. حضور نے جو کچھ کہا ہے وہ شریعت ہے، میرے حضور کا قول شریعت ہے، حضور کا فعل طریقت ہے، حضور کے احوال حقیقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرار راز، اللہ کے رسول کا راز، یہی معرفت ہے. تو میرے ناظرین، ہمیں علم تصوف کو سیکھنا ہے تو ایک ایک بات کو، ایک ایک لفظ کو غور سے سماعت کیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہماری دین بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. تو آئیے گا آج سے ہم شروع کرتے ہیں، معلوم ہو جائے کہ کس طرح ہمیں پاک ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رات و دن کیا کیا؟ صحابہ کرام نماز بھی پڑھتے تھے اور ایسی نمازیں پڑھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہتے تھے. نماز کیسی پڑھتے صحابہ کرام؟ رات میں جب کھڑے ہو جاتے تو صحابہ کرام کی حالت ایسی تھی کہ رات کا سجدہ ہوتا تو فجر سر میں اٹھاتے تھے. کئی صحابہ کرام رات بھر عبادت
کرتے اور جو دن بھر اپنے تجارت میں معاملات میں معاشرتی زندگی میں بسر کرتے. پھر جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہوتا تو فوراً اس بلاوے پر حاضر بھی ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد ان کا جو ہے ایسا دل پاک ہو گیا, نفس پاک. صحابہ کرام عبادت کرتے تھے, صحابہ کرام نماز پڑھتے, ایسی عبادت کرتے کہ ان کی عبادت میں شب بیداری ہوتی تھی اور اس میں لذت ہوتی تھی, مٹھاس ہوتی تھی اور نور و کیفیت ہوتی تھی. آج ہم بھی عبادت کر رہے ہیں, دیکھو دوستو کیسا فرق ہے. ہم بھی عبادت کر رہے ہیں, صحابہ کرام بھی عبادت کر رہے ہیں, اور تابعین اولیاء صالحین بھی عبادت کر رہے ہیں, اور ہماری بھی عبادت ہے, صالحین کی بھی عبادت ہے. تو ان کی عبادتوں میں لذت, حلاوت, مٹھاس, کیفیت, نور ہوتا تھا. ہماری ان عبادتوں میں بے چینی ہے, بدامنی ہے اور اضطرابی ہے. ہماری ان عبادتوں میں ہمارا سر سجدے میں ہے, دل گھر میں ہے, سر سجدے میں ہے, دل بازار میں ہے. اس کا مقصد کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ نماز وہی پڑھ رہے ہیں, رکعت وہی ہے, رکوع وہی ہے, قیام وہی ہے, سجدہ وہی ہے, جلسہ وہی ہے, قرآن وہی ہے, الفاظ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, مگر کیا بات ہے ان کی عبادتوں میں لذت کیوں ہوتی تھی, ہماری عبادتوں میں لذت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہم اگر روزہ رکھیں گے تو صحابہ کرام اور اولیاء صالحین روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے میں ان کو نور ملتا ہے. ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک کے سوا ملتا ہے. ارے ہمیں لذتیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ صحابہ اولیاء تابعین کو, صالحین کو خوب لذتیں ملتی تھی, وہ نور و کیفیت دیتے تھے. رات میں سجدہ کرتے تو فجر کو اٹھاتے تھے, جب سجدے میں نماز کے وقت اٹھا کر کہتے یا اللہ رات اتنی چھوٹی کیوں بنایا ہے؟ یہ اولیاء کی عبادت ہوتی تھی. اور صرف فرائض واجبات پر جو اتفاق نہیں کرتے تھے, فرائض واجبات کے علاوہ دن و رات نوافل میں مشغول ہوتے تھے. آپ کے نوافل سے مراد بہت سارے لوگوں کا صرف نماز ہوتا ہے. نہیں میرے ناظرین, نوافل اپنے ارادے سے رب کو راضی کرنا یہ نفل ہوتا ہے. فرض وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر بجایا لا جاتا ہے. لیکن صحابہ اولیاء صالحین فرائض واجبات کے علاوہ مستحبات کے علاوہ نوافل پر بھی زور دیتے تھے. ہر وہ کام کرتے تھے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے, جس سے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے. ہر گھڑی ان کا یہ فعل, ہر گھڑی یہ ان کا کام ہوتا تھا. مگر دیکھو ان کو لذتیں ہوتی تھی, ہمیں لذتیں نہیں ہوتی تھی. ان کو جو ہے ہر عبادت میں مزہ آتا تھا, اتنا مزہ, اتنا لطف, اتنا اطمینان ہوتا تھا. ہمیں کیوں اطمینان نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری لذتیں کیوں نکل رہی ہے؟ یہی ایک وجہ ہے میرے دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک کر دیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اے محبوب سب سے پہلے ان کو پاک کرو. حضور نے صحابہ کو پاک کیا, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تابعین کو, اولیاء اعظام کو, پھر وہ اپنے مریدین کو, پھر اپنے غلاموں کو پاک کرتے ہیں. پاک کرنے کے بعد دوستو اس کے بعد کتاب علم دیا جاتا ہے, اس کے بعد حکمت ہوتی ہے. مگر ہم نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے, نہ دل کو پاک کیا ہے. ہمیں وہ کیسی کیفیتیں ہوں گی؟ پاک کس طرح ہو؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تو بتایا, حدیث تو بتایا, اور آپ نے نماز کا حکم تو بتایا, اطاعت اللہ, اطاعت رسول تو بتایا. مگر باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا میرے ناظرین؟ صحابہ کرام کو سب سے بڑھ کر رات دن اپنا دیدار کرایا ہے, رات دن اپنے حسن کو دکھایا ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ان کو لذتیں کیوں ملتی تھی؟ کیونکہ رات دن میرے محبوب کا دیدار کرتے تھے, میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے تھے, جمال کو دیکھتے تھے, والضحیٰ واللیل کو دیکھتے تھے, زلفوں کو دیکھتے تھے, میرے حبیب کے اٹھنا دیکھتے تھے, میرے حبیب کا بیٹھنا دیکھتے تھے, میرے حبیب کا چلنا دیکھتے تھے, میرے حبیب کا وضو بنانا دیکھتے تھے, میرے حبیب کا رات میں آرام کرنا دیکھتے تھے. راتوں سے اٹھ کر بستر سے اٹھ کر مصلی پر اللہ کے حضور جو ہے, اللہ کے حضور نیاز بندی بھی دیکھتے تھے. صحابہ کرام لوگوں کو لوگوں میں جو نصیحت کرتے ہوئے رشد و ہدایت کرتے ہوئے یہ سارے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے تھے. دیکھتے دیکھتے کیا ہو جاتا تھا دوستوں؟ نگاہ نبوت سے ان کا دل پاک ہو جاتا تھا. جب وہ نماز میں ٹھہرتے تھے تو سراپا حسن جمال مصطفیٰ, سراپا میرے حبیب کا چہرہ, سراپا میرے حبیب کا حسن, میرے حبیب کی عبادت, میرے حبیب کس طرح قیام فرماتے تھے, کس طرح رکوع کرتے تھے, کس طرح سجدہ کرتے تھے, ان کے دل میں تھا, دماغ میں تھا, خیال
اس واسطے انہیں ان عبادتوں میں لذت آتی تھی. آج ہمیں عبادت میں لذت نہیں. کیوں کہ دوستو ہماری آنکھیں دنیا دیکھنا پسند کرتی ہیں, ہماری آنکھیں دنیا کا حسن دیکھنا پسند کرتی ہیں. ہم خواہشات کے غلام ہو گئے ہیں, ہم مادہ پرستی کا شکار ہو گئے ہیں, زن پرستی میں مبتلا ہیں, زن پرستی میں مبتلا ہیں, خود پرستی میں مبتلا ہیں. ہم دنیا کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. ہمیں دنیا میں ریاکاری, حسد, بغض, بخل یہ سارا ہمارے دلوں میں موجود ہو گیا ہے. بتاؤ دوستو, جب دل پاک نہیں ہوگا, نفس پاک نہیں ہوگا, تو وہ نور کس طرح ہمارے سینے میں آئے گا؟ تو پاک کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے پاک ہوں گے. اور اس نگاہ میں, اس نگاہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا میرے دوستو؟ یہی ایک طریقہ ہے کہ وَيُزَكِّهِمْ, پاک ہو جاؤ. کس طرح پاک ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پاک کیا. صحابہ اولیاء کرام, اولیاء صالحین. تو انسان پاک ہونے کے لیے اسے ضروری ہے کہ وہ بھی کسی رہبرے راہ حق کے ہاتھ میں بیعت ہو جائے, رہبرے راہ حق کی صحبت میں جائے. جب تک وہ صحبت اختیار نہیں کرے گا, ان کی رہنمائی نہیں ہوگی, ہزاروں پڑھتا رہے, ہزاروں عبادات کرتا رہے, میرے دوستو اس کو رہنمائی نہیں ہوگی, زندہ شخصیت کی اسے رہنمائی نہیں ہوگی, تو کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ بتائیے دوستو. کوئی رہنمائی کرنے والا ہو, کوئی سمجھانے والا ہو, کوئی اسے ہاتھ پکڑ کر چوکھٹے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے والا ہو. آج ہم دنیا میں شکار ہو گئے ہیں, آج ہم دنیا میں مبتلا ہو گئے ہیں, مادیت میں مبتلا ہو گئے ہیں, غیر اللہ کے خیالات میں مبتلا ہو گئے ہیں. مگر ہمیں ان دلدلوں سے نکالنے کے لیے, اس ہمیں جلادت سے, سفلیات سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب سے کہا, اے میرے محبوب, وَيُزَكِّهِمْ, سب سے پہلے ان کو پاک کرو. پاک کرنے کے بعد کتاب پڑھیں گو. تو دوستو تصوف, علم تصوف کیا ہے؟ انسان کو پاک کرنا ہے, سراپا پاک کرنا ہے, تزکیہ نفس کرنا ہے, تزکیہ قلب کرانا ہے, اور اس کو اس دنیا سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ تک پہنچانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچانا ہے. پھر اس کے بعد دوستو شیخ کامل جو فنا فی رسول کے مقام پر ہوتا ہے, فنا و بقا کے مقام پر ہوتا ہے, وہ فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزلیں طے کرا کے اسے قرب خدا دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کرتا ہے. قرب الہی, معیت الہی ہوتا ہے. جب مشاہدہ اسے ہو جاتا ہے تو میرے دوستو اس کی روحانیت کی انتہا ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ یہاں کنفیوز ہوتے ہیں, حضرت ہم کس طرح اپنے روحانیت کی شروعات کریں؟ روحانیت کی ابتدا کیا ہے؟ روحانیت کہاں سے شروع ہوگی؟ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ روحانیت کی ابتدا, روحانیت کی شروعات, آپ روحانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوگی؟ یہ بہت سوال کیجئے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر, سینے متحد پر اللہ نے ان کو اتارا, نازل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار و تجلیات اللہ نے نازل کیا, وہ انوار اترے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر. وہی انوار, وہی باطنی انوار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر منتقل فرمایا, وہی انوار صحابہ کرام نے تابعین پر منتقل فرمایا. وہی انوار سینے اقدس پر جو ہوا, صحابہ کرام نے اولیاء کرام کو, اولیاء کرام نے اپنے اپنے چاہنے والوں پر, مریدین پر, متخذین پر, جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر, چاہنے والوں پر, ان تمام پر ان انوار کو پھیلاتے ہیں. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ انوارات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہے سینے اقدس میں حضور کے موجود, اور وہی انوار ہوتے ہوئے شیخ کامل تک پہنچتے ہیں. یہی راہ ابتدا ہے. جب یہ نور کا آنا, ایک مرید سالک جو کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہے, جب وہ شیخ اس پر توجہ کرتا ہے, شریعت کی پاسداری کراتا ہے, جب پابند شریعت ہو جاتا ہے, تو جب پنج وقتہ نمازی تہجد عبادات میں
مشغول ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں جب زندگی سر بسر ہوتی ہے، اطاعت اللہ اطاعت رسول پر جب وہ عمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ شیخ اس پر توجہ کرتا ہے، ایسی توجہ کرتا ہے کہ وہ علم سیکھ رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب پیر توجہ کر کے اس کے اندر اخلاص پیدا کرے گا، اس کے اندر اس اخلاص کو نور دے گا، اس کی نیت کو پاک کرے گا۔ اخلاص ہے نیت، دوستو ایسی نیت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب ہماری نیت میں کیا چاہیے؟ نیت اچھی نیت ہونا چاہیے، نیت میں اخلاص ہو، اس اخلاص میں نور، جیسا وہ نور جو شیخ کامل کی توجہ سے نور روز بروز بڑھتے جاتا ہے اور اس کے تقوی پرہیزگاری بڑھتی جاتی ہے اور مشاہدہ کرتا ہے، صحبت پیر کامل میں بیٹھ کر تصور شیخ میں روزانہ وہ گم ہو کر جو کچھ اسے ذکر و اذکار بتایا جاتا ہے، جو کچھ اسے خلوت نشینی میں دیا جاتا ہے، وہ جب عمل کرنے لگتا ہے، اب اس کی روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے جب اس کے اندر وہ نور منتقل ہو جاتا ہے۔ نیت اخلاص نور جب اس کے اندر آتا ہے، روحانیت کی ابتدا اس کی شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے شروع ہو کر جب وہ مشاہدہ حق کرتا ہے تو وہاں اس کی انتہا ہوتی ہے۔ میرے ناظرین، یہی ایک راستہ ہے اور یہی علم تصوف کا مقصد ہے کہ بندے کو حق کی طرف لے جائے، روٹے ہوئے بندوں کے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، تعلق باللہ کو مضبوط کرے، تعلق بالرسالت کو مضبوط کرے، اللہ کے ساتھ کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ یہی علم تصوف کا مقصد ہے۔ بعض حضرات جو ہے اس کا جو ہے غلط معنی نکال کر اپنے اپنے طریقے سے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں ناظرین، مگر ہم جو ہے اس طرف ان جو ہے گمراہی کی طرف دھیان نہیں لے جانا، بلکہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج ہی ابتدا ہماری ہوئی ہے علم تصوف کی، درس تصوف کی۔ جو ناظرین مجھے کہیں سے بھی سماعت کر رہے ہیں، جی وہ ہمارے مرید ہو، متقید ہو یا فیضان معرفت سے جو بھی جڑا ہوا ہے، جو بھی ہمیں سن رہا ہے، اسے فیض لے رہا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ تم جو بھی عمل کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے اپنے شیخ سے آپ اجازت لیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اجازت سے شیخ کی توجہ ہوتی ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں بھی تصور شیخ ہوتا ہے اور عبادات میں تصور شیخ ہو۔ انشاءاللہ تصور شیخ پھر کبھی آگے کی نشستوں میں ضرور آئے گا، مگر اتنا ضرور یاد رکھیے گا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم نوافل عبادات کر رہے ہیں، ذکر و اذکار اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، تزکیہ نفس تزکیہ قلب کی راہ میں نکلے ہیں، راہ سلوک کے ہم مسافر بنے ہیں، ہم اس راہ میں چل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ہم نکل گئے ہیں، معیت الہی کے ہم نکل گئے ہیں، تو میرے دوستو ضروری ہے شیخ کامل ہمیں مل جائے، رہبر راہ حق میں مل جائے، اس کی اجازتوں سے، شیخ کامل کی نگاہ سے، ان کی توجہات سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ میرے دوستو آج اگر ہم صرف یہ کہیں کہ حضرت ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہمیں قرآن شریف ہے، حدیث ہے، کتاب ہے، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ میاں اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حبیب کو دنیا میں کیوں بھیجتا؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا، اولیاء و صالحین کو بھیجا، اور قیامت تک اولیاء و صالحین ہوں گے۔ کیوں دوستو؟ کہ ان بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے، اور دنیا میں جو سر جھکے ہوئے ہیں ان سروں کو اٹھا کر بارگاہ الہی میں وہ سر کو جھکاتے ہیں تاکہ وہ سر ہمیشہ والتم الاعلاؤن، ہمیشہ وہ سر بلند ہو جائے، اور پاک کر کے بندے کو جو ہے صحیح مقام پر منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی میں آنے کا مقصد، بندے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان کو اللہ نے محض اپنی عبادت معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ پیدا ہی ہوا اللہ کی پہچان کے لیے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم کچھ بھی عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کرنے سے پہلے شیخ کی خدمت میں جائیں، صحبت میں جائیں، ان کا فیض ہوگا،
ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں اور جو کچھ وہ بتاتے ہیں بغور سماعت کریں اور اس کے بعد اجازت کے بعد آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جو حضرات ہمارے فیضان معرفت سے جڑے ہیں ان سے میں یہی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج سے آپ کے لیے پھر درس تصوف شروع ہو گیا ہے۔ جو بھی حضرات مجھے سن رہے ہیں ان سے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ روزانہ آپ سنتے رہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، مگر یہ راہ ایسی راہ ہے، راہ تصوف ایسی ہے کہ اس میں بڑے بڑے بزرگان دین نے، بڑے بڑے اولیاء اعظام نے اس کو اپنے شیخوں کی خدمت میں جا کر حاصل کیا ہے، شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیا ہے بڑے بڑے اولیاء کاملین نے۔ اگر سب کچھ بیٹھے جگہ ان کو مل جاتا، بیٹھے جگہ ملنے کے بعد بھی معرفت حاصل، بیٹھے جگہ ولی ہونے کے بعد، فطری ولی، ماں پیٹ کے ولی، ولایت حاصل کرنے کے بعد بھی اولیاء کرام نے شیخ کی خدمت میں، شیخ کی صحبت میں نکلے ہیں تاکہ ان کی وہ تشنگی بجھ جائے۔ کچھ تو بات ہے ناظرین کہ اتنا سب کچھ بننے کے بعد، اتنا سب کچھ رکھنے کے بعد، ولایت ماں پیٹ کے ولی ہیں، فطری ولی ہیں، اتنا سب رکھنے کے بعد بھی شیخ کے پاس کیوں جا رہے ہیں، شیخ کی صحبت میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہی راستہ ہے جو اولیاء کرام، اولیاء صالحین نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک ہم اس راہ میں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں علم تصوف پورے طریقے سے حاصل کروں، اس کو سمجھوں، معرفت حاصل کروں، دنیا میں آنے کا میرا مقصد پورا ہو جائے، میں عرفان حاصل کروں اور منزل مقصود تک پہنچوں، جو ایسا خیال رکھنے والا ہے وہ تنہائی بیٹھ کر اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا ہے۔ کتابوں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے علم نور کی ضرورت ہے۔ سینہ با سینہ، سینہ در سینہ جو علم آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انوار آئے ہیں، اس کو حاصل کرنا ہے تو شیخ کی صحبت ہو، ان کی نگاہ ہو، ان کا فیض ہو، تبھی جا کر میرے ناظرین ہم پاک ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جو کچھ بھی کہا گیا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ روزانہ آپ حضرات کے سامنے یہ فقیر خدمت میں حاضر ہوگا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ آپ کو رہ گیا ہے اس میں تو آپ جو ہے کامنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارے خطب و جوار میں آپ حضرات جہاں کہیں سے سن رہے تھے اس کے قریب میں ہمارے خلفائے کرام موجود ہیں تو ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں براہ راست بات بھی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس وقت فری ہیں تو پھر آپ کی خدمت میں ہوں گے، یا پھر اگر کوئی مسئلہ ہے کامنٹ سے بتائیں گے تو پھر کسی دوسرے اوقات میں ہم آپ کا وہ بھی مسئلہ انشاءاللہ ضرور اسی طریقے سے حل کریں گے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو کامیاب فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے، اور جو جس راہ میں ہم نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم محنت کریں گے اور جو کچھ بھی ہم نے نیتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔